السلام علیکم۔ میس ویوز کے ساتھ محمد اظہر صدیق حاضر خدمت ہے۔ چینل کا نام میں بدلنا چاہتا ہوں۔ میس ویوز سے پتہ نہیں چلتا کہ جو کہ نام نہیں آتا ہے، تو شاید واپس اظہر صدیق آفیشیل یا کوئی اور سجیسٹ آپ کرتے ہیں، اس میں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں میں۔ چینل سبسکرائب آپ کر رہے ہیں؟ جو میں کہنا چاہتا ہوں یا آپ سننا چاہتے ہیں یا سمجھتے ہیں میں کوئی ان بائس بات کرتا ہوں، میں اکارڈنگ ٹو فیکٹس اور قانونی پوزیشن کلیئر کرتا ہوں، تو چینل سبسکرائب کرتے رہیں، دوستوں کو شیئر کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کلک کر دیں گے تو آپ تک ہر ویلاگ جو ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے وہ آپ تک پہنچ جائے گی۔ ایشو تو بہت سے ہیں کرنے کو، لیکن میں کوشش کرتا ہوں ایک ایشو لوں سلیکٹیو اور اسی پہ ہی بات کروں۔ میرے ہاتھ میں ایک یہ ریٹن آرگومنٹس مانگے تھے لطیف افریدی صاحب سے، غالباً کو سی ایم میں نمبر لگا دیا انہوں نے۔ ریٹن آرگومنٹس یہ فائل کرنے تھے صرف، اور یہ 14 صفحوں کا ہے، جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی نظر ثانی کی درخواست ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کی طرف سے دائر کی گئی ہے۔ اس میں تحریری دلائل جو ہیں، میں سارے کو پڑھا، سارے کو دیکھا۔ آپ کو یاد ہوگا اس پہ فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے، اور یہ بھی نظر ثانی سننے کے حوالے سے معاملات نہیں چل رہے تھے، اور انٹینشن آپ کے سامنے کہ جب 7 ممبر بینچ تھا، پتہ تھا ریٹائرمنٹ ہونے والی ہے، تو 7 ممبر بینچ ایڈجرنمنٹ لی گئی تاکہ ایک ممبر وہاں سے نکل جائے۔ یہ بڑی اسٹریٹجی ہے جو پٹیشنرز ہیں انہوں نے اپنے تئیں جو بھی دیکھا کہ ایسے حالات بنائے جائیں کہ اس کو جان بوجھ کے، حالانکہ ریویو تو زیادہ لمبے دیر چلنے والا تھا ہی نہیں، کوسچن آف لا دیکھنا تھا، ایرر جو کوئی نظر آنے تھے وہ چیزیں ساری دیکھنی تھی۔ وہ اسٹریٹجی اسی لیے کی کہ بہام پیدا کیے جا سکے، اور اسی بہام میں اب آگے بات چل رہی ہے۔ جسٹس عمر طاہر بندیال کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ نے نظر ثانی بینچ کی تشکیل پر دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ لطیف افریدی صاحب بیمار تھے، ٹھیک نہیں تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں تحریری طور پر دلائل دوں گا۔ میں دلائل جمع کروا دی انہوں نے، اور ذکر کرتے ہیں آرٹیکل 175 کا، 188 کا، 191 کا، بینچز کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ریویو کرنے کے لیے حوالے سے بات کرتے ہیں، پھر رولز آف پروسیجر کی بات کرتے ہیں 191 کو سامنے رکھتے ہوئے، 26 رول 1، ٹھیک ہے جی، اور 26 رول 8 کی بات ہے، آرڈر 9، آرڈر 11، رول 1980 کی بات کر رہے ہیں، اور اسی کو آگے اس لفظ وہ جو استعمال سیم بینچ ایز فار ایز پریکٹیکیبل کی بات کو اگر لے کر چلتے ہیں۔ ریویو تو یقیناً سنتا وہی بینچ ہے، اگر وہ بینچ اویلیبل نہ ہو، دستیاب نہ ہو، تو یہ نہیں کہ سپریم کورٹ نہیں سن سکتی، سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے، ڈسکریشن اویلیبل ہے، اور یہ ڈسکریشن ہمیشہ چیف جسٹس کے پاس ہے۔ بینچ نامینیٹ انہوں نے کرنا ہے، کانسٹیٹیوٹ انہوں نے کرنا ہے۔ بہرحال جو انہوں نے جو چیزیں سامنے لطیف افریدی صاحب نے لی ہے، یہ انٹرسٹڈ ہیں کہ جو انٹرسٹڈ نظر آ رہا ہے بڑا واضح طور پر، جو اختلافی نوٹ جنہوں نے دیا ہے وہ ریویو کا حصہ ہوں۔ میں ایک قانون کا ادنا سا ایک طالب علم ہوں، بھئی اس میں تو ڈائسنٹ دے دیا ہے، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو جو فیصلہ میجورٹی دیا ہے اس کو نظر ثانی کرنی ہے۔ ایک تو آلریڈی اس فیصلے کے خلاف یہ اپیل نہیں سنی جا رہی ہے، یا اس کے اگینسٹ کوئی ریٹ نہیں ہے، کوئی انٹرا کورٹ اپیل نہیں ہے، یہ نظر ثانی کی درخواست ہے۔ نظر ثانی کی درخواست بڑا لمیٹڈ سکوپ ہے، اور اس ججمنٹ 19 جون کے ججمنٹ کی بات کر رہے ہیں جس میں انکوائری اور انویسٹیگیشن کرنی تھی فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو اپنی انکوائری اور انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر چکا ہے اور اپنی فائنڈنگ دے چکا ہے، اور اس میں ایسٹ یا سورس یا منی ٹریل یا پراپرٹیز کی پرچیز کے حوالے سے وہ جسٹیفائی نہیں ہو سکی، بیگم جسٹس قاضی فائزہ سیٹسفائی نہیں کر سکی، اور یہ رپورٹ ساری اب آ چکی ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے۔ اب ریویو کس کو کرنا ہے؟ وہ ججمنٹ تو امپلیمنٹ ہو چکی ہے،
اور معاملہ اب سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس ہے. پتہ نہیں سپریم جوڈیشل کونسل کو کیوں نہیں فیصلے کرنے دیا جا رہا. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن یا پاکستان بار کونسل کیا چاہ رہی ہے. اب ہم انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں ساتھ ساتھ اب جو بات کی ہے ان میں اختلافی فیصلہ دینے والے ججز کو نظر ثانی بنچ سے الگ کرنے سے عدلیہ بارے اچھا تاثر نہیں جائے گا. اب یہ حیران کن بات ہے کہ یہ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے. یہ تو فیصلہ ریویو میں وہ بیٹھنا ہے کہ جنہوں نے اس ججمنٹ کو ریویو کرنا ہے, میجورٹی ججمنٹ کو ریویو کرنا ہے. اب اور باقی ججز کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ باقاعدہ بینچ کی کانسٹیٹیوشن پہ اعتراضات رہے, مختلف ججز پہ براہ راست اعتراضات کی اور بینچ ٹوٹتا رہا. یہ ریکارڈ کی چیزیں ہیں. اب سوال جو اٹھا کے جو باتیں کرنے والی ہے میں ان میں نہیں جاؤں گا کہ شفافیت کی بات ہے. کون سے شفافیت کی بات ہے کہ اختلافی فیصلہ, بھی اختلافی فیصلہ دیکھ کے تو بات ختم ہوگی. وہ تو ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں, اختلافی نوٹ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. فیصلہ تو ہے جو ججمنٹ آف دی سپریم کورٹ ہے جو 7 ممبر بینچ نے دی ہے, وہ ججمنٹ آف دی کورٹ ہے اور اس پر عمل درآمد ہونا ہے. اب باقیوں کے حوالے سے تو کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں. اور یہ صرف بینچ تشکیل دینے کے حوالے سے فیصلہ چھوڑا تھا بینچ کے اوپر کہ یہ بینچ فیصلہ کرے, اور یہ بھی ریویو نہیں سن رہا بینچ. تو میں جتنے آرگومنٹ دیکھ رہا تھا وہ ریویو کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. لارجر بینچ ہونا چاہیے ریویو. مثال کے طور پر کئی کیسز کا حوالہ دے کر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کیس کا حوالہ دیا, پھر میاں شہباز شریف صاحب کے کیس کا حوالہ دیا فیڈریشن آف پاکستان, دوبارہ بسٹرڈ کا حوالہ دیا, جیلانی صاحب جو سابقہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان رہے ان کے حوالے سے ذکر کیا. اب ان ساری چیزوں کو اگر میں سامنے رکھوں ایک قانون کے چھوٹے سے طالب علم, ادنا سے طالب علم ہونے کے ناطے, جان کے کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے. ایک بڑا سیدھا سا ایشو ہے. امپریشن ایسا کیوں دی جا رہا ہے کہ یہاں سیکرٹ کاؤ کوئی نہیں ہے, ہر ایک کا احتساب ہونا ہے جو قانون کے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے. قانون کے دائرۂ کار سے باہر تو نہ میں چاہ رہا ہوں نہ کوئی اور چاہ رہا ہے, نہ ہماری انٹینشن نہ ہمارا موٹیو ایسا ہے. ہم تو بڑا واضح طور پر چاہ رہے ہیں کہ قانون کی عملداری ہو. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر ایسٹ بیانڈ مین ہو, منی ٹریل آپ کے پاس نہیں ہو, پبلک آفس ہولڈر ہیں آپ, اسپاؤس کے نام بچوں کے نام جائیدادیں ہیں, تو آپ کو سیکشن 9 کے ریگر سے گزرنا پڑتا ہے. اور اس میں آپ کو پتہ بڑا خطرناک ہے. سیکشن 9 میں انکوائری آتھورائز ہوتی ہے, گرفتار کیا جا سکتا ہے, 90 دن تک کا ریمانڈ ہو سکتا ہے, پھر آپ جیل جا سکتے ہیں, آپ خلاف ریفرنس دائر ہوگا. تو میں عدلیہ کی آزادی کو برقرار رکھنا ہے, آرٹیکل 175 کو برقرار رکھنا ہے. اس برقرار رکھنے کے لیے یہ سارا معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے جانے دیں. پتہ نہیں کیوں گھبرایا جا رہا ہے, کیوں ڈرا جا رہا ہے. آپ کے سامنے اگر ٹریل موجود ہے, چیزیں ساری موجود ہیں, جو انویسٹیگیٹنگ ادارہ ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل, اس کو دیکھنے دیں. اس کو دیکھنے کیوں نہیں دیا جا رہا؟ یعنی پہلے تو یہ ریفرنس روکنے کی کوشش کی جائے, ریفرنس بدنیتی کی بنیاد پر تو ہو گیا, لیکن میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ تو سپریم جوڈیشل کونسل نے دیکھنا ہے. ان کے پاس جانا چاہیے, وہ دیکھیں اس بات کو کہ وہ کیا کر سکتی ہے, انکوائری کیسے ہونی ہے, انویسٹیگیشن کیسے ہونی ہے. خود ہی موقع دیا, اس کی باقاعدہ ایک انکوائری اب سامنے آ گئی, منی ٹریل کے حوالے سے بھی چیزیں سامنے آ گئی. تو ابھی تک تو بظاہر تو ایسا شواہد موجود نہیں ہیں کہ وہ پراپرٹی خریدنے کے حوالے سے ذرائع موجود تھے. ایک اور سوال جو اٹھایا کہ چیز اس کے پاس نظر ثانی بینچ کی تشکیل کے حوالے سے کوئی سوابدید نہیں. لطیف حافظ صاحب نے کہا پڑھ لینا چاہیے رولز واضح طور پر. اب مثال کے طور پر جسٹس فیصلہ ریٹائر ہو گئے ہیں, اب ان کی جگہ ایک جج لگانا ہے, تو جج تو وہ جج لگے گا نا کہ جس نے نظر ثانی کی درخواست پہ اختلافی نوٹ نہیں دیا نا. اب ہم تینوں میں سے ہم چاہیں کہ یہ بیٹھ کر وہ بیٹھ کر سنیں, اپنی پسند اور ناپسند کے حوالے سے چیزیں آئیں. یہ وکیلوں کی پسند اور ناپسند پہ عدالتیں فیصلہ نہیں کرتی, قانون پہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اور لطیف افریدی صاحب کے میں پورے 14 صفحے کے جب ساری چیزیں پڑھی تو تاثر یہی ملا ہے کہ یہ شاید احتساب سے بھاگنا چاہتے ہیں. ہماری بار ایسوسیشن یا بار کونسل احتساب سے بھاگنا چاہتے ہیں, شفافیت سے بھاگنا چاہتے ہیں.
شفافیت یہی ہے کہ ان اداروں کی توقیر اور ان اداروں کی تعظیم اضافہ ہوگا جس کو اختیار دیا گیا ہے. ہم آلٹرنیٹ ریمیڈی کے پرنسپل پہ روزانہ لڑتے ہیں، روزانہ باتیں ہوتی ہیں اور روزانہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، لیکن چیزیں ساری سامنے آتی نہیں ہیں. اسی لیے قانون کی عملداری ہونے دیں. یہ بینچ چیف جسٹس کی خطابدید ہے، 6 ممبر آلریڈی ہیں شامل میں، اور نظر ثانی سننے کے لیے ایک بینچ کی ضرورت پڑے گی. ایک جج کوئی بھی رکھا جا سکتا ہے. وہ چیز سے خطابدید ہے، وہ جب جج کسی کو بھی شامل کر کے، اور مثال کے طور پر اس میں اگر کوئی ایسے ججز آگے جیسے جہاد الحسن، جیسے طارق مسعود علیحدہ ہوئے تھے، پھر آپ کے اعتراضات ہوں گے، وہ ہوں گے نا آپ کے اعتراضات. حالانکہ نظر ثانی کو فیصلے کی نظر ثانی کرنی ہے نا، لیکن اس میں اب قانون کی منشا یہی ہے. امید ہے کہ آپ لوگ مختصر سے اس ویلاگ میں سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ سیاسی طور پر کوششیں کی جا رہی ہیں، اور میرا خیال سے اداروں کو قانون اور آئین میں رہ کر کام کرنا چاہیے، اور یہ معاملہ جو ہے نا سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس چلنا چاہیے تاکہ وہ اس معاملے کو دیکھ کر منطقی انجام تک پہنچا سکے. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.